ایک ایسی تہذیب جس کے کارنامے آج بھی دنیا کو حیران کر دیتے ہیں اور جس کا زوال ایک لازوال سبق بن گیا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے فرعونوں کی، ان کی ناقابل یقین ٹیکنالوجی کی اور اس ایک خامی کی جس نے اس ماخذ کے مطابق انہیں بلندی سے پستی میں گرا دیا۔ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو آئیے اس تجزیے کا آغاز اس بنیادی اور سچ کہوں تو چونکا دینے والے سوال سے کرتے ہیں جو یہ ماخذ پیش کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی ایک تہذیب اپنے علم اور ہنر میں ہم سے بھی آگے ہو؟ یہی سوال اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں ان ناقابل یقین ٹیکنیکی کامیابیوں سے جنہیں یہ ماخذ قدیم مصریوں سے منسوب کرتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، بات صرف ایک ترقی یافتہ تہذیب کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ایسی تہذیب کی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر ہماری آج کی حالت سے بھی برتر تھی۔ اور ان کی مہارت کا سب سے بڑا ثبوت وہ شاہکار جو آج بھی وقت کے تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ چلیے ذرا ان کی تعمیر کے پیمانے اور اس سے جڑے اسرار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 23 لاکھ! جی ہاں، ماخذ بتاتا ہے کہ صرف جیزا کے عظیم اہرام میں اتنے بھاری بھرکم پتھر کے بلاکس استعمال ہوئے تھے۔ یہ تعداد ہی ذہن کو گھما دیتی ہے۔ اور یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے۔ ہر ایک بلاک کا وزن، جیسا کہ ماخذ میں بتایا گیا ہے، 2800 ٹن تک تھا۔ ذرا سوچئے، آج کی جدید ترین کرینوں کے لیے بھی اتنا وزن اٹھانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس سے ان کی منصوبہ بندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ٹنوں وزنی پتھر کانوں سے تعمیر کی جگہ تک 700 کلومیٹر کے ناقابل یقینی فاصلے سے لائے گئے تھے۔ اہرام مصری ہی نہیں، ابو الہول کا مجسمہ بھی ان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈھانچہ ہے جسے ایک ہی پتھر سے تراشا گیا ہو۔ یہ چیز مادے پر ان کے مکمل کنٹرول کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن ان کی ذہانت صرف فن تعمیر تک محدود نہیں تھی۔ چلیے ان کے علم کے دوسرے شعبوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کا ذکر اس ماخذ میں ملتا ہے۔ ان کی قابلیت کئی شعبوں میں واقعی حیران کن تھی۔ وہ ایسے تعمیراتی ڈیزائن بناتے تھے جو بند جگہوں پر بھی روشنی اور ٹھنڈک فراہم کرتے تھے۔ وہ 8000 سال پہلے لاشوں کو حنوط کرنے کا فن جانتے تھے اور خوراک کو صدیوں تک محفوظ رکھنے کے طریقے بھی۔ اور پھر یہ سادہ سی لیکن گہری سمجھ کہ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ ذرا تصور کیجئے، 5000 سال پرانا شہد ملا اور وہ بالکل تازہ تھا۔ یہ ان کے عملی علم کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں سے کہانی ایک ڈرامیٹک موڑ لیتی ہے۔ ان کی تمام ناقابل یقین کامیابیوں کے باوجود ماخذ ایک ایسی خامی کی نشاندہی کرتا ہے جو ان کے زوال کا سبب بنی۔ یہاں ماخذ ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ ان تمام کمالات کے باوجود ان میں ایک مہلک خرابی نے جڑ پکڑ لی تھی، تکبر۔ اور یہی وہ کمزوری تھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ سلائیڈ ماخذ کے اخلاقی ڈھانچے کو بہت واضح طور پر پیش کرتی ہے۔ ایک طرف ہے علم کی نشانی یعنی عاجزی اور دوسری طرف ہے جہالت کی پہچان یعنی تکبر۔ تو ان کے تکبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ماخذ کی روح سے یہی وہ عمل تھا جو ان کے زوال کا باعث بنا، کیونکہ تکبر خدا کو ناپسند ہے۔ تو آخرکار اس کہانی کا انجام کیا ہوا اور ماخذ اس سے کیا دائمی سبق اخذ کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ ان کا انجام عبرتناک تھا۔ ان کی تہذیب کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک مستقل تنبیہ، ایک نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اس سے ہمیں علم کی ایک مختلف تعریف ملتی ہے کہ اصل علم محض معلومات جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اپنے خالق کے سامنے جھکنا کیسے ہے، یعنی علم کی پہچان عاجزی ہے۔ ماخذ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ حوالہ پیش کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ تو آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں، کیا علم کا حقیقی مقصد دنیاوی طاقت اور کنٹرول حاصل کرنا ہے، یا اس کا مقصد انسان میں عاجزی اور شکر گزاری پیدا کرنا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا اس کہانی کا اصل سبق ہے۔